الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر الامور عوازمها وشر الامور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی. اللہم انفعنا بعلومہ وعلومہم آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس جلیل و قدر کتاب بخاری شریف کو جن جن خوبیوں سے مزین کیا، مرتب کیا، وہ تمام خوبیاں ایسے قابل احترام ہیں اور متفق علیہ خوبیاں ہیں جس کو روز اول سے لے کر اب تک اور آگے تک بھی متفق علیہ عند الامہ ہونے کی حیثیت حاصل ہے. اسی لیے اسلاف کا یہ فیصلہ ہے، اس وقت تک کوئی بھی بندہ و بندی اپنے آپ کو عالم دین کہلانے کے لائق نہ سمجھے جب تک کہ بخاری شریف کو بدرجہ اتم ادنا درجہ ان کی احادیث سے واقف ہو جائیں. ایک ہے واقفیت تامہ، ایک ہے واقفیت ناقصہ، اور ایک ہے تعارف. اس وقت جو تعلیم ہمارے مدارس میں دی جاتی ہیں اسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم تعارف احادیث کرا رہے ہیں، ہم تحقیق احادیث نہیں کرا رہے ہیں. اس لیے کہ اگر تحقیق احادیث میں اگر آپ مشغول ہونا شروع ہوں تو شاید آپ کو کسی ایک حدیث پر 1 ماہ سے کم کلام کرنے کی نوبت آئے. اس لیے کہ احادیث جوامع الکلم ہیں، اور جوامع الکلم معدن العلوم ہوا کرتے ہیں، اور معدن العلوم جیسے جیسے آپ نکالتے جائیں گے علم کے خزانے اور انبار کا ڈھیر لگتا چلا جائے گا. اور ہم نے جن محدثین کو سنا ہے کلام کرتے ہوئے جب طیش میں آ جایا کرتے تھے، ایک ایک حدیث پر 1.5 مہینہ کلام جاری رہا، روزانہ 4 گھنٹے کا درس ان کے لیے کافی نہیں ہوتا تھا. اور اس لیے یہ بات ہمارے تصور سے نکال دیں کہ ہم لوگوں نے کتاب کی تعلیم بدرجہ اتم حاصل کر لی، بلکہ یوں سمجھے کہ کتاب سے ہمارا تعارف ہو گیا، تعلیم ابھی باقی ہے، پوری زندگی حاصل کرتے رہنا ہے. تو اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ کلام جیسے ابھی آپ حضرات کے سامنے عرض ہوا کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ آپ پر نازل فرمایا آپ نے اپنے الفاظ میں اس کی تشریح فرمائی مختلف مواقع پر. اس میں سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
بعض اقوال کے مطابق 6 لاکھ، بعض اقوال کے مطابق 7 لاکھ، بعض اقوال کے مطابق حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس سے بھی زیادہ احادیثیں وہ بھی سند المتصل کے ساتھ یاد تھیں، لیکن حضرت نے یہ خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا کہ روز اقدس پر یا آپ علیہ السلام پر سے آپ مکھیاں ہٹا رہے ہیں۔ اس خواب کی تعبیر جب معتبر علماء سے پوچھا تو یہ بات بتائی گئی، آپ جو کچھ بھی احادیث میں رطب و یابس جمع ہو جائیں اس کو ہٹانے کا کام اللہ آپ سے لے گا۔ چنانچہ آپ کو ایک بات بتا دوں، نبی کے زمانے میں حملے فتنے کے آج کل ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو ہمیشہ یوں کہتا ہے کہ آپ فرقے باطلہ کے سلسلے میں نہ کہیں۔ ارے اللہ کے بندو، ذرا فرقے باطلہ کے سلسلے میں اگر ہم نہ کہیں تو اللہ رب العزت کا کلمہ شروع ہی ہوتا ہے فرقے باطلہ کی تردید پر۔ لا الہ پہلے اللہ رد کرتا ہے، بعد میں کہتا ہے الا اللہ، پہلے ہی نفی کرو بعد میں اثبات کرو۔ تمام صوفیہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، پہلے نفی کرو بعد میں اثبات کرو۔ علماء دارالعلوم وہ بھی یہی کہتے ہیں، ہمارے اسلاف وہ بھی یہی کہتے ہیں، پہلے آپ حق پر آنا چاہتے ہیں باطل کو پہلے باطل کی نفی کرو تب جا کر حق پرست بنو گے، باطل کی نفی کیے بغیر حق پرست بن نہیں سکتے۔ توجہ سے بات سمجھنا، اللہ کے رسول کے زمانے میں نبوت پر حملہ ہوا، جبکہ خاتم النبیین کی ذات بابرکت موجود ہیں۔ اسی وقت میں مسیلمہ آ گیا، سجا آ گئی، اسود آ گیا، ارے بھئی یہاں آ کر مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذات اقدس کے حیات طیبہ میں یہ فتنہ رونما ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے صحابہ کی جماعت تیار فرمائی۔ پہلا، اور آپ نے فرمایا ثلاثون کذابون کلہم یزعمون انہ نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ آپ نے یہ فرمایا دیکھو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ توجہ سے اس مضمون کو سننا۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے کلام اللہ میں انگلی کرنا شروع کیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حفاظ قرآن کے ذریعے سے کلام اللہ کے الفاظ پر جو لوگ کمی پیشی کرنا چاہتے تھے، غلط سلط قرآن بنانا چاہتے تھے، اور جنہوں نے الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو خرطم طویل وضم قصیر والے کلام کے ذریعے سے کلام اللہ کی ہم شکل بنانے کی کوشش کی، پاگل ہو کر مرے۔ تو ایسے لوگوں کے کلام پر رد کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر کلام کا حکم دیا اور پھر حفظ کلام کا حکم دیا۔ حفاظ قرآن کی ایک بڑی جماعت آپ نے تیار کی۔ پھر ایک زمانہ آیا حدیث پاک میں لوگوں نے انگلی کرنا شروع کیا۔ 40,000 حدیثیں، توجہ 40,000 حدیثیں شیعوں نے، جن کو حضور کے زمانے میں منافقین کہا جاتا تھا، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ وَاللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ یہ جو منافقین ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ منافقین کی جماعت جو شیعوں کی شکل اختیار کی، روافض کی شکل اختیار کی، انہوں نے غلط سلط 40,000 روایتیں، 50,000 روایتیں بے سند غلط سندوں کی لے کر احادیث کے ذخیرے میں داخل کرا دیا تاکہ احادیث کنفیوز ہو جائیں۔ سب کہیں گے وَبِسَنَدِ الْمُتَّصِلِ مِنَّا وَبِسَنَدِ الْمُتَّصِلِ مِنَّا وَبِسَنَدِ الْمُتَّصِلِ مِنَّا۔ اس وقت جس طرح مفہوم کو جس وقت غلط بیانی کرنا لوگوں نے شروع کیا، مجتہدین فقہاء نے کھڑے ہو کر ان مفہوم کی اصلاح فرمائی اپنے تفقہ کے ذریعے سے۔ اسی طرح محدثین کی جماعت کھڑی ہو کر سندوں کے اندر
تمام خراب سندیں ہٹا کر مستند سندوں کو جمع کیا۔ تو حضرت امام بخاری کا 6 لاکھ حدیثیں یاد کرنے میں جو روایتوں کو انہوں نے جمع فرمایا اس میں 700 سے 750، دیکھو بخاری کے عدد روایت میں آپ تعداد میں اختلاف دیکھیں گے، اور کبھی یہ نہیں سوچنا کیا بھئی بعض لوگ کہتے ہیں 6800، بعض لوگ کہتے ہیں 7200، بعض لوگ کہتے ہیں 7050، یہ آ کر وقوف کے اعتبار سے عدد میں فرق آیا ہے، مضامین کے اعتبار سے عدد میں فرق نہیں آیا۔ جیسے سورہ فاتحہ کے اعتبار سے بعض قراء 7 آیتیں کہتے ہیں، بعض 8 آیتیں کہتے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم لوگ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم پر بعض لوگوں نے آیت لگا دی۔ جنہوں نے آیت لگائی 8 کہہ دیے، جنہوں نے آیت نہیں لگائی وہ 7 کہہ دیے۔ بعضوں نے کیا کہا، سورہ فاتحہ مع بسملہ کے 8 آیتیں ہیں، بغیر بسملہ کے 7 آیتیں۔ تو یہ جو آیتوں میں، جو جلالین میں بھی آپ آیتوں میں اختلاف دیکھیں گے تو آیتوں کے تعداد کا اختلاف، آیتوں کے گنتی میں اختلاف نہیں ہے، وقف میں اختلاف ہے۔ کسی نے یہاں وقف کیا، کسی نے نہیں کیا۔ جس نے کیا آیتوں کے عددوں کو بڑھا دیا، جس نے نہیں کیا اس نے آیتوں کے عددوں کو مختصر کر دی۔ اسی طرح بخاری کے مضامین تمام کتابوں میں جوں کہ تو ہیں، لیکن بعض لوگوں نے سندوں میں نمبر لگائے۔ امام بخاری ایک ایک روایت 3 سندوں سے نقل کرتے ہیں، ایک ہی جگہ پر 3 سندیں بیان کریں گے، تو ہاں جہاں پر لکھا گیا وہاں بعض لوگوں نے عدد لگا دی، تو عدد لگانے کی وجہ سے روایتیں بڑھ گئیں۔ تو خیر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، امام بخاری نے ان تمام فتنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے احادیث کو تمام تر فتنوں سے بچا کر صحیح سندوں والی روایتوں کو یہاں جمع کیا۔ اس طرح تمام محدثین نے کیا، جتنے محدثین، اور ہر محدث اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے ذہانت سے اپنے اپنے اعتبار سے حالات کا جائزہ لے کر شرائط اخذ حدیث انہوں نے ترتیب دی، اور اس میں سب سے زیادہ سخت ترتیب امام بخاری نے دی۔ امام بخاری نے جو ترتیب دی تمام محدثین میں سخت شرائط کے ساتھ انتخاب فرما۔ جیسے کہ بعض مدارس میں بعض لوگ بہت سخت شرائط لگاتے ہیں، بعض میں ذرا کم شرائط لگاتے ہیں، اسی طرح حدیث لینے میں امام بخاری نے زیادہ شرائط لگائے اور دیگر محدثین نے کم شرائط لگائے۔ خیر بہرحال امام بخاری کے ان احتیاط کی پہلو کی وجہ سے سب سے زیادہ امام بخاری کی سندیں قابل اعتبار ہونے کی بنیاد پر اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری کہا جاتا ہے۔ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ معتبر، معتمد اور قابل اعتماد اگر کوئی کتاب ہے وہ صحیح البخاری ہے۔ یہ بات اس وقت کہی گئی جس وقت میں سندوں کے اعتبار سے بخاری شریف پر اعتماد کا اظہار کیا گیا۔ تو یہ تو ہو گئی بات بخاری کے بارے میں۔ چلتے چلتے ایک بات عرض کروں، عام طور پر ہمارے دماغوں میں ابھی عربوں میں بات کرتے ہوئے ایک بات کہی، جب قرغیزستان جانا ہوا رمضان مبارک کے بعد تو میں نے ان سے ایک بات کہی کہ یہ تصور ذہن سے نکال دیں کہ آپ عجمیوں میں مولوی نہیں ہیں، عجمیوں میں محدث نہیں ہیں، عجمیوں میں مفسر نہیں ہیں، عجمیوں میں فقہا نہیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے امام بخاری عجمی ہیں، امام مسلم عجمی ہیں، ابو داود عجمی ہیں، بے عجمی ہیں۔ تو آپ عجمی کی کتاب سے عرب سند لے کر تم اپنے عبارت کو مضبوط اور مستحکم کرتے ہو۔ تو عجمیوں کے پاس علم نہیں ہے، یہ ذہن سے نکال دیں، یہ ذہن سے نکال دیں۔ کیوں؟ انہوں نے یہ اعتراض کیا، فہم القرآن فی الہند، نزل القرآن فی مکہ، قرئ فی مصر،
فہم فی الہند، ہم نے بات کرتے کرتے یہ بات کہہ دی تو اعتراض جب کیا ہم نے کہا اس میں آپ کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عجمی علماء کے پاس الحمدللہ علم ہے. اس کی ایک مثال امام بخاری. امام بخاری فارسی ہیں، فارسی، یہ عربی نہیں ہیں، یہ فارسی ہیں. اور یہ بتا دیا امام بخاری نے، من جد وجدہ، اے اردو بولنے والو، او فارسی بولنے والو، او تمل بولنے والو یا کوئی بھی زبان بولنے والو، اگر تم اپنے فن میں ماہر بننا چاہتے ہو، انتھک محنت کرو تو اللہ تمہیں منزل تک ایسا پہنچائے گا، آپ کو مقتدا بنائے گا عربوں کا بھی. چنانچہ ایک عجمی ہو کر امام بخاری نے تمام عربوں کے، پورے عالم کے علماء کے مقتدا بنے اپنی محنت اور کوشش سے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل مختصر مدت میں، دیکھو تکلیف جب آتی ہے دماغ کام کرتا ہے. امام بخاری یتیم پیدا ہوئے، حلال مال ان کے والد چھوڑ کر گئے، وصیت کی اپنی ان کے بیگم کو کہ آپ ہمارے بچے پر یہ مال خرچ کریں، ان کو لائق بنائیں. چنانچہ وہ اللہ کی بندی، جس وقت امام بخاری نابینا، بعض لوگ کہتے ہیں مادرزاد نابینا تھے، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں پیدا ہونے کے بعد نابینا ہوئے. نابینا ہونے کے بعد 6 سال تک نابینگی کی حالت میں تھے. ماں روئیں. میں ہمیشہ ماؤں سے کہا کرتا ہوں تم اپنی دعا کے پاور سمجھو، تم اپنی دعا کے پاور سمجھو. ماں روئیں، رو رو کر مادر ذات نابینا کو بینا بنا دیا. خواب میں آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہنے لگے ارے اللہ کی بندی، اللہ نے تیری سن لی. اتنی بات، اٹھ کر بیٹے کو جگاتے ہیں، کیا دیکھا؟ نابینا بچہ بینا ہو گیا. کئی مرتبہ، 6 مرتبہ، 4 مرتبہ حجاز کا سفر کیا، خود کہتے ہیں. 6 مرتبہ مکہ اور مدینہ کا سفر کیا اخذ حدیث کے لیے، خود کہتے ہیں. اور ان گنت مرتبہ کوفہ کا سفر کیا. اور کوفہ کون؟ جہاں پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد رشید ہوا کرتے تھے. امام صاحب رحمۃ اللہ کے شاگرد رشید ہوا کرتے. میں جس وقت تاجکستان گیا، قرغیزستان گیا، ترکمنستان گیا، وہاں جانے کے بعد جب لوگوں کا یہ بھی کیا کرا ہے صاحب بھی جائزہ لیے، سب حنفی. ان کی حنفیت کو دیکھ کر یقین ہوا، ہو نہ ہو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی یقیناً حنفی ہی تھے ہوں گے. یہ کوٹ میں لایا ہوں وہاں سے، جس کوٹ کی سند ہے، جس طرح بخاری کی سند ہے، اس کوٹ کا نام بھی بخاری کوٹ، اور اس کی بھی سند ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ کے زمانے سے ہاتھ سے سینے والوں کی یہ جماعت جو کوٹ کو زمانے سے ہاتھ سے سیتی ہے، انہوں نے ان کے نسلوں کو ہاتھ میں سینے والا بنایا، پھر انہوں نے ان کے نسلوں کو، تو جن کے نسلوں سے وہ کوٹ ہمیں حاصل ہوا، وہ کوٹ ہمارے پاس موجود ہے، جس کی سند بخاری ہے. اور وہ سب حنفی ہیں. میں نے ان سے پوچھا کیا تمہارے خاندان میں کوئی شافعی ہے؟ کہا نہیں. مالکی؟ کہا نہیں. حنبلی؟ کہا نہیں. سب کون ہیں؟ کہا سب کے سب حنفی ہیں. نیشا پور گیا، نیشا پور جہاں پر امام مسلم کا گاؤں ہے، مسلم کی بستی ہے، وہاں بھی ہم نے دیکھا ایک بھی شافعی نہیں، سب کے سب حنفی. تو پتہ چلا یقیناً یہ احباب مسلکن حنفی ہی تھے ہوں گے. ہو سکتا کہ وہ رائے کے اعتبار سے، جیسے کہ کتابوں میں الحتہ فی سیاہ ستہ میں لکھا ہے امام بخاری شافعی تھے ہوں گے، لیکن خاندان ان کا کیا ہے؟ حنفی ہے. الغرض امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب تحریر فرمائی. ان حالات میں حالات کو پس منظر کیوں بیان کیا؟ تاکہ آپ کو پتہ چلے امام بخاری نے اپنی کتاب کا نام، جو اتنا لمبا نام رکھا، وہ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ نام کیا ہے امام بخاری نے جو کتاب؟ صحیح البخاری. یہ تو صحیح البخاری ہے ہم سب کہتے ہیں، لیکن اس کتاب کا نام صحیح البخاری نہیں ہے. کیا نام ہے؟ الجامع
الجامع، جامع کے معنی تمام امور شرعیہ کے مسائل جن احادیث میں بیان کیے گئے ان تمام احادیث کو یہاں پر جمع کیا گیا، اس لیے اس کو الجامع کہا جاتا ہے۔ المسند یعنی تمام حدیثیں معتبر سندوں کے ساتھ ذکر کی گئی ہیں۔ پھر الصحیح اور سب کے اوپر متفقن علیہ صحیح ہونے کا فتویٰ ہے۔ اور پھر آگے چلیے المختصر، ہم نے 6 لاکھ میں سے اتنے کم کو نکالا جو 2500 حدیثیں ہیں یا 2750 حدیثیں ہیں، بقیہ سب مکررات ہیں، بقیہ سب مکررات ہیں۔ ہم نے ان احادیث کو جمع کیا، یہ مختصر ہیں۔ امام بخاری کے احادیث کے ذخیرے کے اعتبار سے یہ مختصر۔ پھر حضرت نے کیا کہا؟ من اموری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو ہم نے جمع کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امور سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں۔ تو گویا کتاب کا نام کیا ہے؟ الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یعنی کیا مطلب؟ حضور کی تمام سنتوں کا بھی اس میں ذکر ہے، حضور کی پوری زندگی کا بھی، سیرت کا بھی اس میں ذکر ہے۔ گویا اتنا لمبا نام بخاری شریف کا ہے۔ بخاری شریف پڑھنے اور پڑھانے والوں سے، پڑھانے والوں سے آپ اگر پوچھیں گے، ہاں بھائی جو لوگ خاص طور پر بخاری کا بخار چڑھے ہوئے لوگ، جن کو بخاری کا بخار چڑھا ہوا رہتا ہے، وہ لوگ بہت شور مچاتے ہیں بخاری، ان سے کہیے جناب والا ذرا امام بخاری نے جس کتاب کی تحریر فرمائی، جس کتاب کی ترتیب دی، ذرا اس کتاب کا نام بتائیے۔ یہ نام ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا۔ یہ اصل نام ہے جو امام بخاری نے اس کتاب کا رکھا۔ اور پھر ذرا آپ سنتے چلیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے اندر جس وقت احادیث جمع کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت 3 چیزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ ایک، پورے احادیث کے ذخیرے میں ایک حدیث کو لیا کرتے تھے، پھر اس کے سند پر مکمل اعتماد ہونے کے بعد وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اللہ سے مدد حاصل کرنے کے لیے، یا اللہ اگر میری اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ میری رہبری فرما دیجئے، مدد۔ پھر بعض علماء کہتے ہیں استخارہ کرتے تھے، اس لیے کہ زمانہ فتنے کا ہے، زمانہ فتنے کا ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں جس وقت حضرت عمر نے تمام لوگوں کے لیے گورنری طے کی، آپ یہاں کے گورنر، یہاں کے ذمہ دار، یہاں کے والی، یہاں کے آپ پردھان ہیں، طے فرمایا، اور حضرت حذیفہ کو بلا کر بتایا کیا اس میں وہ کوئی ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے منافق ہونے کے بارے میں ارشاد فرمایا؟ حضرت حذیفہ کو منع تھا بیان کرنے سے، تو حضرت حذیفہ نے کیا کیا؟ دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ کیا مطلب؟ ہاں اس میں کچھ افراد ہیں جن پر اعتماد کا اظہار نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عمر نے پھر اپنی بصیرت سے 1-2 کو نکالا، پھر کہا اب دیکھیے، پھر خاموش۔ کیا مطلب؟ ابھی بھی ایک آدمی ہے۔ پھر حضرت عمر نے دیکھا، 1 کو نکالا، اب دکھایا، اب کوئی ہے؟ فرمایا اب نہیں ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، خیر القرون کے زمانے میں جب لوگ ظاہری اعتبار سے نیک، اندرونی اعتبار سے منافق ہو سکتے ہیں، تو امام بخاری نے روایت تو لکھ دی، لیکن ڈر، خوف اندر، یا اللہ جن کو میں نے مستند مان کر سند لکھ دیا، کہیں اس میں کوئی چھتری تو نہیں ہے، منافق تو نہیں ہے، اور ایسا انسان تو نہیں ہے جس انسان کی وجہ سے سند مجروح ہو جائے۔ استخارہ کیا، اشارہ ہوا نہیں، تو پھر تحریر فرمایا کرتے تھے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں بھائی، آپ طالب علم بن رہے ہو بخاری شریف کے، بھئی کم از کم روزانہ 1-2 رکعت اپنے لیے ایسا پڑھ لیا کرو، یا اللہ مجھے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، صحیح فہم عطا فرما۔
یا اللہ مجھے امام بخاری اور جو کتابیں ہم پڑھ رہے ہیں ان تمام مصنفین کے علوم کا ایک ذرہ مجھے نصیب فرما۔ یہ اتقوا اللہ یعلمکم اللہ، حضرت امام بخاری نے تقوی اختیار کیا، اللہ نے رہبری فرمائی۔ اس لیے محترم طالبات سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کبھی اپنی صلاحیت پر مطمئن نہ ہونا، کبھی صلاحیت پر مطمئن نہ ہونا۔ اللہ کے طرف سے جب تک رہبری نہیں ہوگی، صلاحیتیں ہیچ ہیں، صلاحیتیں نیچ ہیں، صلاحیتیں کبھی کبھار متکبر بنا دیتی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کا تصور کہ ہم جن کتاب کو پڑھ رہے ہیں اس کتاب کے مصنفین کے صفات اختیار کیا کرو۔ الغرض میں آگے کلم الناس علی قدر عقولہم، اس لیے کہ یہاں عوام کا بھی ایک طبقہ موجود ہے، اس لیے میں زیادہ گہرائی میں گئے بغیر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، جامع عام طور پر اس کو کہتے ہیں جو ایمان سے شروع ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جامع تو کہہ دیا اپنی کتاب کو، لیکن جس وقت کتاب شروع کرنے کا نمبر آیا تو حضرت نے وہی سے شروع فرمائی، ایمان سے نہیں۔ فقہ البخاری فی تراجمہ، ایک مشہور قول ہے فقہ البخاری فی تراجمہ، کیا مطلب؟ بخاری کا فقہ، بخاری کا ذہن، بخاری کی سمجھ، بخاری کا تدبر، بخاری کی گہرائی، بخاری کی گہرائی اگر تم سمجھنا چاہتے ہو بخاری کے ترجمے کو تطبیق دے کر دیکھو، بخاری کی گہرائی تمہیں سمجھ میں آ جائے گی۔ میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں طالبات سے کہ عام طور پر ہم لوگ شرح دیکھ کر حدیث کی تشریح کرتے ہیں۔ شرح عموماً اکثر لوگوں کی یہی عادت ہے کہ شرح کو دیکھ کر تشریح کرتے ہیں کہ بھئی شارح نے اس حدیث کی شرح فرمائی تو شرح کیسے فرمائی؟ کیا شرح سے پہلے کوئی شرح ہے؟ شرح تو نہیں ہے۔ تشریح فرمانے سے پہلے وہ اللہ سے مانگتا ہے، یا اللہ میں انما الاعمال بالنیات کی شرح کرنے والا ہوں، یہ اس کے جو صحیح شرح ہے میرے ذہن میں ڈال دے، ایسی شرح ڈال جس کو میرے بعد آنے والے علماء قبول کر لے۔ تو اللہ نے ان کے ذہن میں بات ڈالی، انہوں نے شروحات تحریر فرمائے۔ کیوں بھائی؟ وہ بھی تو انسان تھے۔ ارے کیا تھے؟ صرف نبی وہ تھے جن پر وحی نازل ہوتی تھی، صحابہ پر وحی نہیں، صحابہ پر وحی نہیں، تابعین پر وحی نہیں۔ نبی نے ایک فرمایا، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے اس کی اتنی تشریح فرمائی کہ ایک حدیث کے کئی اوراق بن گئے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ فلاں نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ فرمایا۔ جو فرمایا وہ اپنے طرف سے تو فرمایا، لیکن جو فرمایا وہ بالکل موافق فرمایا تو پوری امت نے قبول کر لیا۔ تو آپ کیا فرماتی ہیں اس حدیث کے سلسلے میں؟ ہمارا کوئی فرمان نہیں۔ کیوں؟ دماغ ہی نہیں لگاتے، دماغ سب فریج میں رکھتے ہیں، فریج میں۔ ایسا نہیں، دماغ دوڑایا کرو۔ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے غور کرنے کی اجازت ہے، غلط فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ غور کرنے کی اجازت ہے، غلط فیصلہ کرنے کی۔ آپ کا غور کرنے کے بعد جو بات ذہن میں آئے وہ بات شریعت کے موافق ہے یا مخالف ہے، پہلے اس کسوٹی پر رکھ کر تولو۔ اگر موافق ہے بیان کرو، مخالف ہے بیان مت کرو۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب میں 3 باتیں فرمائی، بابو، بابن، باب۔ اور یاد رکھنا امام بخاری بغیر اعراب کے با الف با ڈال دیے بس۔ شراح نے یہ 3 کہا، کیوں؟ بابن پڑھو گے مبتدا، بس اس کے بعد ما بقیہ جو آئے گا بابن، بس بابن وہاں پر وقف کر دیجئے، ہو گیا قصہ ختم۔ اس کے آگے جو آنے والا ہے اس بابن جو آپ نے کہنا چاہا، بھئی یہ پہلا باب، بابن پہلا باب کہہ دیا جی، آگے آپ نے کیف کان کہہ دیجئے، ترکیب دے، باب کہہ دیے بس وقف۔
اس میں بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے. بابو کہا تو اس کے بعد جو بھی آئے گا مضاف الیہ آئے گا, پورا جملہ کو بنا کر. عربی 3 باتیں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب آپ کو یہاں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کیا بھئی جیسے کہ وہاں کلمتن, 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 ہدایت النحو میں 3 اعراب ہیں, تو وہاں پر کیا اس کو کیا استین چڑھاؤ بحث کرتے ہیں؟ استین چڑھاؤ بحث کرتے ہیں؟ نہیں کرتے, سادے سیدھے بحث کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. تو اس پر یہاں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. امام بخاری نے سب سے پہلے سوال کیفا, عجیب بات ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے, امام بخاری سب سے پہلے طلباء کو اپنے دماغ میں سوالیہ نشان لگا کر یہ بات بتانا چاہتے ہیں, اب تم بڑے ہو گئے, ہر سوال کا جواب دینا سیکھو. اب تم بڑے ہو گئے, ہر سوال کا جواب دینے کی عادت ڈالو. اب تم صاحب شرح کے وارث ہو گئے. اب وارث ہونے کے بعد تم سے پوچھا جائے گا, تمہارے قول پر, تمہارے فعل پر, تمہارے اخلاق پر سوالیہ نشانہ قائم کیا جائے گا. اس لیے کہ تم دوسروں کو دیکھ کر عیوب نکال رہے ہو تمہاری 2 نظروں سے, لیکن 10 نظریں تمہیں دیکھ رہی ہیں, وہ کتنے عیوب نکالیں گے؟ 2 نظروں سے آپ نے 10 عیوب نکالے, 10 نظریں آپ کی 100 عیوب نکال لیے. اس لیے فرمایا کیفا, امام بخاری کا سب سے پہلے کیفا کہنا اس بات کی علامت ہے پہلے اپنے اندر اتنی استعداد پیدا کرنے کا ارادہ رکھو کہ آئندہ امت پوچھے گی کیسے کیسے کیسے, تمام کیسوں کا ایسے ویسے جواب دینے والے بنو. ایسے آگے چلیے, پوچھا کیف کان, اس لیے کہ بھئی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عادت نہیں ہے کہ وہ سوال سے شروع کریں. سوال سے شروع کرنے کا مطلب یہ حضرت فرمانا چاہتے ہیں کیف کان بدء الوحی, کسی نے کہا امام بخاری نے سب سے پہلے کتاب شروع کی بغیر بسملہ کے. تمام لوگ الحمدللہ رب العالمین حامدن و مسلین و مسلمن اما بعد, انہوں کیف کانا, کیا طریقہ بھئی یہ الحمدللہ سے ہے نا؟ تو فرمایا بھائی سنو, کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ. علماء فرماتے ہیں کہ ہر وہ دمبریدہ ہے جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے, فہو اجزم و انقص, جو کچھ بھی کہا گیا ہے. فرمایا بسم اللہ لکھنا نہیں کہا گیا, اگر کوئی بسم اللہ پڑھ کر بھی شروع کرے تب بھی وہ بسم اللہ قابل قبول ہے, وہ بسم اللہ. اور عجیب بات احناف نے فرمایا, امام بخاری حنفی ہونے کی سب سے بڑی ایک لطیفہ یہ ہے, احناف کے یہاں سری بسم اللہ ہے. کیا ہے احناف کے یہاں بسم اللہ کیا ہے, سری ہے یا جہری ہے؟ امام بخاری بھی حنفی ہیں, جس بنیاد پر انہوں نے بخاری شروع فرمائی سری بسم اللہ سے, ہے جہری ہے بسم اللہ. ہمارے ہاں تو سری ہے, برکتن ہے, تو امام بخاری نے بھی برکتن سری بسم اللہ. بسم اللہ کہاں ہے؟ دل میں ہے. بسم اللہ کہاں ہے؟ زبان میں ہے. بسم اللہ کہاں ہے؟ تصور میں ہے. بسم اللہ کہاں ہے؟ تن و من میں ہے. قلم میں آنا تھوڑی ضروری ہے, کوئی ضروری نہیں. احناف بسم اللہ پڑھتے, ہاں پڑھتے, کہاں پڑھتے ہیں؟ دل میں پڑھتے ہیں. ہمارا قلب بسم اللہ سے مکمل نورانی ہے, اللہ کے نام کے بغیر ہم کوئی کام شروع نہیں کرتے. بسم اللہ کہہ کر جہرن پڑھنا ہمارے یہاں اصولاً نہیں ہے. تو صحبت یافتہ ہے نا احناف کے. بعضوں نے فرمائی ہاں جو بسم اللہ ہے جی ہاں انہی کا ہے. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. پھر درود و سلام نہیں ہے نا, پھر وہی بات کہ لکھنا ضروری نہیں, پڑھ دیے کافی. دوسری بات بھئی آپ نے فرمایا ابھی 2 رکعت نماز پڑھ کر امام بخاری لکھا کرتے تھے, فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ 2 رکعت جو نماز پڑھتے اس میں بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے, اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے, اس میں اتحیات میں درود شریف نہیں پڑھتے تھے.
جب 2 رکعت نماز پڑھ کر اتنی زیادہ اللہ کے سامنے آہو زاری جب کیے، اللہ کا نام لیے، درود کا پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ دعا جب ختم کیے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ جب سب کچھ پڑھے ہیں پھر اس کے بعد یہاں لکھتے ہو تم کیا پوچھ رہے ہو بھائی؟ ایک طرف کہہ رہے ہو پڑھے اور ایک طرف اعتراض کر رہے ہو. تو اعتراض کرنے والے خاموش ہو گئے. ہاں بھائی، احناف سے اعتراض کر کے ہم کبھی بچے نہیں سکتے. چنانچہ فرمایا کیفا، کیسے. لوگ کہتے ہیں جب امام بخاری کیسے سے شروع کر رہے ہیں، کیا اپنے اوپر کیسے کا سوال چھوڑ کر شروع کریں گے؟ کیا مطلب؟ میں تمہیں جب کیسے پوچھ رہا ہوں، تم یہ مجھ سے کیسے پوچھ سکتے ہو کہ کیسے آپ نے بسم اللہ چھوڑ دیا، کیسے آپ نے درود چھوڑ دی؟ کیسے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. امام بخاری نے یہ دونوں کرنے کے بعد ہی شروع کیا. دوسری بات فرماتے ہیں بھئی کتاب الایمان سے کیوں نہیں شروع کیا؟ جواب دے رہے ہیں ایمان پہلے آیا کہاں سے؟ کہاں سے آیا ایمان؟ بھئی ایمان تو وہی ہے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. کہا کہ نہیں کہا؟ بھئی میں اللہ ہوں. جو اللہ نے کہا اننی انا اللہ، وہ تو وہی ہے. ارے بھی کیا ہے وہ؟ جب وہی ہے تو وہی سے تو پتہ چلا کہ اللہ اللہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا؟ فَقْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. موسیٰ مقدس سرزمین پہ آ گئے ہو، چھوڑو آؤ. اور اللہ نے اپنا تعارف کرایا. جو تعارف کرایا اسی کو تو وہی کہتے ہیں. تو حضرت امام بخاری فرماتے ہیں ایمان سے پہلے یہ سمجھو ایک وحی ہے جس کے ذریعے سے ایمان کا علم حاصل ہوا، جس کے ذریعے سے اللہ کا تعارف ہوا، جس کے ذریعے سے نماز ملی، جس کے ذریعے سے شریعت ملی، جس کے ذریعے سے حضور کو رسالت ملی. سب سے پہلے اس وحی کو جانو. اس لیے فرمایا کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہ آدم علیہ السلام کی وحی پر یہاں بحث، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وحی پر یہاں بحث. ان تمام نبیوں کے وحی کے بحث کو چھوڑ کر قطع نظر کرتے ہوئے ایک وحی جو حضور پر نازل ہوئی اس پر ہم کلام کریں گے. بس پتہ چلا یہاں پر دیگر تمام نبیوں کے وحی کے شکلوں پر بحث نہیں ہوگی. یہاں صرف وہ شکل پر بحث ہوگی جو شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتے ہوئے تھی. کیف کان بدء الوحی. اب یہاں بد فرما کر آپ کو یہ فرما دیا بدآ. یہ جو بدآ ہے کان بدء، اس میں مصدر، یہ جو اس میں مصدر ہے تمام ابتدائی شکلوں پر بحثیں نہیں. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ابتدائی شکلوں پر بحثیں نہیں. یہاں جو بحث ہوگی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. چنانچہ حضرت نے یہ عنوان قائم کرنے کے بعد کیفا کا جواب نہیں دیا. توجہ، خالی بڑے لوگاں سوال لٹکا ڈالتی. سوال کیا کرتی؟ لٹکا دیتے ہیں. کیفا تو کہہ تو دیا لیکن کیفا کا جواب نہیں دیا. کیسا پوچھ تو دیا، ایسا کا جواب نہیں دیا. کیوں؟ فرماتے ہیں اے لوگو، سوال قائم کرنا میرا کام ہے، جواب کو سوال سے تطبیق دینا تمہارا کام ہے. ہمارا کام سوال دیں گے جواب، سوال دیں گے جواب دیں گے. جواب کو بھی سوال کو لنک لگانا وہ تمہارا کام. اسے کہتے ہیں ترجمۃ الباب. یہ لنک لگانا کس کا کام؟ تمہارا کام. مگس کو باغ میں جانے نہ دینا، ناحق خون پروانوں کا ہوگا. مگس کو باغ میں جانے نہ دینا، ناحق خون پروانوں کا ہوگا. یہ ایک مصرع ہے بلاغت میں.
اب یہاں سوال پیدا ہوا، عربی مگس کے معنی مکھیاں، وہ مکھیاں جو شہد کی ہیں، اس کو باغ میں جانے دینے سے خون پروانوں کا کیسا ہوگا؟ اسے کیا نسبت لگا دیا؟ ایک نسبت، اگر تو آپ مگس کو باغ میں جانے دیں گے، مگس یعنی مکھیاں جائیں گی، باغ کے پھولوں پر بیٹھیں گی، وہاں سے شہد لیں گی، پھر لے آ کر چھتے میں جمع کریں گی، پھر اس کے بعد لوگ جائیں گے، شہد نکالیں گے، چھتے کو چھوڑیں گے، پھر اس چھتے سے موم بنائے جائیں گے، موم سلگائے جائیں گے، پھر موم کے جس وقت روشنی آگ کے ذریعے سے آگے بڑھے گی، پروانوں کا ایک بڑا ہجوم آ کر اس کے اطراف ارد گرد گھومنے لگیں گے، پھر سب کے سب اس آگ میں جل کر مریں گے۔ اتنا لمبا سرکل مارا کہ نہیں مارا؟ تو فرمایا کیف کانا، باپ باندھنا ہمارا کام، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، ہم نے وحی نازل کی آپ پر جیسے کہ ہم نے نازل کی نوح علیہ السلام اور تمام نبیوں پر ان کے بعد۔ سوال پہلا قائم ہوا، حضرت آپ نے یہاں پر وحی کا ذکر فرمایا، آدم علیہ السلام کو چھوڑ دیا، ایک بڑا طبقہ یہ آیت کو مد نظر رکھ کر یوں کہتا ہے، آدم علیہ السلام پہلے انسان تو ضرور ہیں، نبی نہیں تھے۔ کیا نہیں تھے؟ نبی نہیں تھے۔ یہ احمقوں کی جماعت کہتی ہے، تمام جمہور متفقون علیہ کہتے ہیں، اس آیت کو مد نظر رکھ کر جس میں اللہ نے براہ راست تعلیم دینے کا سب سے پہلا معلم اللہ، جس نے آدم علیہ السلام کو سب سے پہلا شاگرد بنایا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے جس وقت آدم کو شاگرد بنائے تو ڈائریکٹ بغیر واسطے کہ ہم نے علم کسے دیا؟ کسے دیا؟ ارے بھئی ہم نے آدم علیہ السلام کو جب دیا تو آدم ہمارے پہلے شاگرد ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو پہلے شاگرد تو حضرت آدم ہوئے۔ تو جب پہلے شاگرد آدم ہوئے، اب یہاں پھر آدم کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ علماء نے فرمایا حضرت آدم پر جو کچھ وحی نازل ہوئی وہ معاشرتی وحی تھی۔ معاشرہ، کیسا جینا چاہیے، کیسا پکانا چاہیے، کیسے شادی کرنا چاہیے، کیسے رہنا چاہیے، کیسے سونا چاہیے، کیا چھپانا چاہیے، کیا نہیں چھپانا چاہیے، یہ تمام جو کچھ بھی معاشرے کی زندگی ہے اس کو بیان کیا۔ اور سب سے پہلے احکام کی وحی نازل ہوئی حضرت نوح علیہ السلام پر، حلال حرام، جائز ناجائز، صحیح غلط، اچھی بری، یہ وحی حسنات و سیئات کی وحی نازل ہوئی کس پر؟ حضرت نوح علیہ السلام پر۔ اور اس کے بعد احکامات کی وحی نازل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوعیت کے اعتبار سے جو وحی آپ پر نازل ہوئی اس کی نوعیت وہی نوعیت ہے جو نوعیت حضرت نوح علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی کی تھی۔ یہ وحی احکامات والی وحی ہے۔ تو اب کیفا کا جواب تو اس میں نہیں ملا، کیفا کا جواب ملا؟ نہیں ملا۔ حضرت فرماتے ہیں تو ہم نے پہلے کیفا سے مراد یعنی نوعیت وحی کو پہلے بیان کیا، پھر کیفیت وحی کو بعد میں بیان کیا۔ وہ کیفیت وحی دوسری، تیسری، چوتھی روایتوں میں بیان ہے، دوسری، تیسری اور چوتھی روایتوں میں کیفیت وحی بیان ہے، لیکن پہلے نوعیت وحی کو بیان کر دیا۔ اب درمیان میں حضرت نے حدیث کے بارے میں ارشاد فرمایا، مختصر میں اس وقت حدیث پڑھ دیتا ہوں، حدیث کی تشریح کر دیتا ہوں، بہت آپ حضرات کو دیگر تمام تشریحات انشاءاللہ بخاری شریف پڑھنے والے معلمہ بیان کریں گے۔ ذرا یہاں پر امام بخاری کی ذہانت کو آپ داد دیتے ہوئے چلیں۔ سب سے پہلی بات، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس راوی کو منتخب فرمایا وہ راوی کون ہے؟ الحمیدی۔ الحمیدی یہ حضرت امام ابو حنیفہ کے
پوترے یا پڑ پوترے شاگرد ہیں، یعنی شاگرد کے شاگرد کے شاگرد الحمیدی۔ اور الحمیدی میں آپ ذرا غور کریں گے، ہا میم دال ہے، ہا میم دال میں حمد ہے۔ حضرت امام بخاری نے یہ بتا دیا، جناب تم لوگوں کا جو اعتراض ہے الحمد سے ہم نے شروع نہیں کیا، چلو راوی ہی الحمد لا رہے ہیں۔ الحمیدی میں حمد لا کر اس کا بھی جواب دے دیا اور فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا بھی تم لوگوں کا اعتراض تھا، چلو الحمیدی میں اس کا بھی جواب دے دیتے ہیں۔ حضور کا نام الحمید، حضور کا نام کیا ہے؟ حضور کو جو گھر دیا جائے گا بیت الحمد، اور جو مقام دیا جائے گا بیت مقام محمود۔ حضور علیہ السلام کو یہ القاب سے نوازا گیا، گویا حمد بھی آ گیا، حمید بھی آ گیا، اللہ بھی آ گئے، رسول بھی آ گئے۔ اور دوسری بات آپ پوچھو گے کیف کانا، کس جگہ پر وہی نازل ہوئی، اس کا بھی جواب دے دیا۔ الحمیدی یہ مکی راوی ہیں، پتہ چلا مکی راوی کو لا کر امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں یہ وہی نازل ہوئی مکے میں۔ وہی کہاں نازل ہوئی؟ اتنے اشارے ہیں الحمیدی میں۔ قصہ مختصر، وحدثنا سفیان قال حدثنا يحيى ابن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه علی المنبر یقول۔ دیکھیں یہاں پر ایک بات یاد رکھنا، جس وقت ممبر پر کھڑے ہو کر کوئی صحابی کوئی بات کہہ رہے ہیں وہ روایت اجماع کہلائی جاتی ہے۔ وہ روایت کیا کہلائی جاتی ہے؟ اجماع۔ کیا مطلب؟ ممبر پر کھڑے ہو کر میں ایک روایت حضرت عمر نے بیان کی، تمام صحابہ خاموشی سے سنیں، گویا صحابہ کا سکوت اجماع کی طرف اشارہ ہے۔ گویا حضرت فرماتے ہیں میں نے کسی اور سے نہیں سنا، اپنے ان کانوں سے سنا حضرت عمر سے، اور حضرت عمر خود کہتے ہیں یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی اپنے کانوں سے سنا حضور سے۔ گویا ڈائریکٹ انہوں نے سنا، صحابہ نے ممبر پر کھڑے ہو کر حضرت عمر کو سنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، حضرت عمر کی روایت سب سے پہلے لا کر دوسرا اشارہ فرما دیے، جناب والا آپ اس وقت حدیث کی تعلیم حاصل کر رہی ہو یا کر رہے ہو، یاد رکھنا خبردار تم لوگوں میں کبھی بھی صلح کل والا مزاج نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ حدیث کی تعلیم حاصل کرنے والے اشدہم فی امر اللہ عمر، جیسے حضرت عمر تمام معاملات میں بالکل فاروقی فیصلہ لیا کرتے تھے، اس طرح تمہیں بھی اپنے خاندان میں اپنی زندگی میں فاروقی فیصلہ لینا چاہیے۔ ڈھیلے فیصلہ مت لیا کرو۔ بعض لوگ ڈھیلے ستریاں، یہ ڈھیلے ستریوں کا فیصلہ بھی ڈھیلا ہوتا ہے۔ کیا کہا؟ فرماتے ہیں اب ذرا بنات سے تعلق رکھنے والی بات آ گئی۔ اب تو بھئی بنات ہے وصیت البنات، جی تو وصیت البنات سے اس کا جو شان ورود ہے، اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث مہاجر لأم قیس، ام قیس کے لیے ہجرت کرنے والی صحابی کی روایت۔ کیا روایت؟ ام قیس کی منگنی ابو قیس سے ہو گئی، منگیتر کو چھوڑ کر اسلام کے خاطر خاتون نے جنت نے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلی گئی۔ اب وہ بیچارہ اس منگیتر کی یاد میں جیتا رہا جب تک جیا، پھر اس کے بعد انہوں نے بھی ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آ گیا۔ جس وقت لوگوں نے دیکھا او ابو قیس آ گیا، ابو قیس آ گیا، اب وہ آنے کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے حضور جی یہ لوگ سب کے سب
ہجرت کرے اسلام کے خاطر. یہاں دیکھیے ابو قیس آیا ہوا ہے ام قیس کے خاطر. کہا اچھا. حضور نے فرمایا بھائی پریشان مت کرو، ہر ایک جو بھی ہجرت کرتا ہے اپنے اپنے نیت کے اعتبار سے اجر پاتا ہے. فرمایا حضور نے انما الاعمال بالنیات، اس کے 9 الفاظ ہیں، 9 طرح کے الفاظ ہیں انما الاعمال بالنیات. میں آپ کو صرف ترجمہ کر کے میں رخصت لے لوں گا. بھئی اس وقت میں اتنی تشریح کی نہ ہمارے اندر دم ہے نہ وقت میں گنجائش ہے. ٹھیک بتا دینا یہ چاہ رہا ہوں انتہائی اختصار کے ساتھ تمام سیرت بخاری کو چھوڑ کر آپ کو صرف کتاب کی مبادیات میں اتنا وقت لگ گیا. آپ اندازہ لگائیے کتنا ذخیرہ ہے بخاری میں، جس کو ہم لوگ اگر سنتے رہیں سنتے ہی چلے جائیں گے لیکن نکات بخاری ختم نہیں ہوں گے. آپ سنیے فرمایا انما الاعمال بالنیات، انما العمل بالنیات، انما الاعمال بالنیہ، انما العمل بالنیہ. یہ تمام باتیں کیا مطلب؟ ان الاعمال بالنیہ، پہلے انما ہے پھر اس کے بعد سب میں انا لگاتے جاؤ. کیا مطلب؟ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. ایک ہے اعمال بھی جمع نیت بھی جمع، اعمال جمع نیت ایک، اعمال واحد نیت جمع. اعمال کے اندر ایک عمل کرو کئی نیت کا اجر پاؤ. ایک عمل کرو کئی، جیسے مثال کے طور پر آپ نے وضو کیا، آپ نے وضو کیا، وضو کے وقت میں آپ نے نیت کیا کی؟ یا اللہ مجھے باوضو رہنا ہے. اشراق کا وقت آ گیا، اشراق پڑھنا ہے. قرآن پاک کا وقت آ گیا، قرآن بھی پڑھنا ہے. تیرا نام لینے کا وقت آ گیا، تیرا نام بھی لینا ہے. بس کچھ نیک لوگ آئے ہیں ان سے مصافحہ بھی کرنا ہے تو میں باوضو ان سے ملنا چاہتا ہوں. آپ کو جتنی نیتوں کے ساتھ وضو کریں گے اتنا ثواب آپ کو ملے گا. اسی طرح آپ کھانا پکا رہی ہیں، لیڈیز کی مثال، آپ کھانا پکا رہی ہیں. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں دیکھو عورتوں کے لیے علم اصل نہیں ہے، عمل اصل ہے. سب کے لیے یہی بات ہے. لیکن آپ بخاری پڑھنے کے بعد میں ایک محدثہ بن کر بیٹھ جاؤں، یہ مقصد تعلیم و تعلم نہیں ہے. آپ کو اچھی ماں بننا ہے، مثالی ماں بننا ہے. ایسی ماں بنو کہ آپ کے کوکھ میں جنم لینے والے حسن و حسین پیدا ہوں، ربیعۃ الرائے پیدا ہوں، امام بخاری پیدا ہوں. آپ مائیں بنو. ماں بننا کمال ہے. آپ تو محدثہ بن گئیں، مفسرہ بن گئیں، فقیہہ بن گئیں. نسلوں کو آپ نے ان کو آپ کے خیر کا حصہ نہیں بنایا، آپ کے خیر کا حصہ نہیں بنایا. پھر آپ بانجھ مری. توجہ، پوچھا گیا علماء سے بانجھ کس کو کہتے؟ بانجھ بے اولاد کو نہیں کہتے، جو انتقال ہو اپنا علمی وارث، عملی وارث، اخلاقی وارث، تقوی کا وارث، طہارت کا وارث، نسلوں کی امانت کو سنبھالنے کا وارث کوئی نہ رہے، اسے کہتے ہیں بانجھ. جیسے کہ حضور نے فرمایا جانتے ہو بانجھ کون ہے؟ کہا حضور بانجھ وہ ہیں جس کی اولاد نکاح نہیں، جس کے اولاد نابالغی کی حالت میں نہیں مرے وہ ہے بانجھ. قیامت کے دن، قیامت کے دن جس کے اولاد نابالغی کی حالت میں انتقال ہوئے وہ سب صاحب اولاد ہوں گے، اور جن کے اولاد مرے ہی نہیں ان کے اولاد ہی نہیں ہوں گے. یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. تو یہ قیامت کا منظر بیان کیا گیا. تو علمی اعتبار سے بانجھ کون؟ جس کی سند جاری نہ ہو. کون سی سند؟ سند 2 طرح کی، علمی سند، عملی سند. علمی سند مختصر ہوتی ہے، عملی سند زیادہ ہوتی ہے. ماشاءاللہ ہمارے اس ادارے کی بہت ساری خوبیاں ہیں. اللہ کرے کہ وہ خوبیاں اور مزید بڑھتی رہیں اور اللہ پروان چڑھاتے رہیں. اخلاق میں بھی، عادتوں میں بھی، خدمت میں بھی اللہ اور مزید ترقی نصیب فرمائے. میں اس لیے کہتا ہوں بخاری
پڑھانے کی نیت سے نہ پڑھا کریں، بلکہ یہ بھی نیت رکھیں انشاءاللہ، لیکن سب سے زیادہ نیت، یا اللہ ہم خود حدیث کا نمونہ بنے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، حضرت فاطمہ سید النساء اہل الجنہ کتنی روایتوں کے راویہ ہیں؟ پورے ذخیرے حدیث میں صرف 50 روایتیں امام حضرت فاطمہ کی ہیں، صرف 50۔ سب سے زیادہ روایت کرنے والی خاتون حضرت ابو ہریرہ کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، 2350 روایتیں۔ لیکن سید النساء اہل الجنہ کی روایتیں کتنی؟ 50۔ تو حضرت فاطمہ نے بتا دیا حضور کی تربیت کے ذریعے سے، اصل عمل ہے اپنے آپ کو جنتی بناؤ، اور اپنے شوہر کو جنتی بناؤ، اور اپنے اولاد کو جنتی بناؤ۔ فاطمہ سید النساء اہل الجنہ، علی فی الجنہ، حسن حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، پورا گھرانہ جنتی، ہما خاندان آفتابند۔ اس کی ہم کوشش کریں۔ فرمایا سب سے پہلی بات، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ نیت میں خطرہ جھولی میں پھترا، بے نیت نیک نیت، بد نیت بے نیت۔ نیک نیت نیک ہے، بد نیت بد ہے، بے نیت یہ آ کر کرنے کے باوجود نہ کرنے کی طرح۔ تو اس لیے نیک نیت ہو، وسیع نیت ہو۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، بھئی ایک آدمی صدقہ کرتا ہے 1000 روپے، توجہ سے یہ بات سمجھنا، 1000 روپے جب صدقہ کرتا ہے، 1000 روپے میں آپ نے ایک ایسی چیز کھلا دی، وقتی طور پر آپ کو ثواب مل گیا۔ اسی 1000 روپے میں آپ نے مدرسے کے لیے کتابیں دلا دی۔ مثلا یہ 1000 روپے کی کتاب جتنے سال پڑھتی رہیں گی یا پڑھائی جاتی رہیں گی اس کتاب میں، تو آپ اندازہ لگائیے اس کتاب کے ذریعے سے جتنا علم حاصل ہوگا، اس علم جتنے جگہ پر منتقل ہوگا، اور وہ وہاں سے وہاں، تو گویا 1000 روپے کروڑوں روپے کا ثواب لانے کا سبب بن گیا۔ ہمیشہ تاجروں کا دماغ انویسٹمنٹ میں چلتا ہے کہ ایک جگہ انویسٹ کرو، کہ ایسی جگہ جہاں پر خوب تسلسل کے ساتھ بے آمدنی پروفٹ ملتا رہے، کم انویسٹمنٹ زیادہ نفع تلاش کرتے ہیں۔ تو بہترین جگہ مدارس، بہترین جگہ مدارس۔ فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، جنس ہو یا لیڈیز ہو، جو نیت کریں گے ان کو ان کی نیت کے مطابق ثواب ملے گا۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا، اگر ان کی ہجرت دنیا کے خاطر ہے، جیسے کہ یہاں سے دبئی جا رہے ہیں، لندن جا رہے ہیں، پیرس جا رہے ہیں کمانے کے لیے، مال ملے گا، بلڈنگیں بنیں گی، سب ملے گا۔ جب ہجرت کر ہی رہے ہیں کس کے لیے؟ دنیا کے لیے، ملے گا مال ملے گا، نہیں ملے گا نہیں مل جائے گا۔ فرمایا او الی امرأۃ، یا نکاح کے لیے۔ بعض مرتبہ شادی کر کے لڑکیوں کو لے جاتے ہیں، بعض لڑکیاں شادی کر کے لڑکوں کو لے آتے ہیں۔ بے آپ کا یہ ددیال ہے؟ کہا نہیں۔ ننیال ہے؟ کہا نہیں۔ پھر کیا ہے؟ سسرال ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی لڑکیاں شادی ہو کر گئی نہیں، بلکہ شادی کر کے کس کو؟ شوہر کو۔ گویا کہ یہ بندہ یہاں آیا کیوں؟ بیگم کے خاطر۔ ہاں البتہ گیا، بیگم کے خاطر گیا، لیکن مقصد ادارہ تھا، مقصد دین کا کام، مقصد، میں اکثر کہا کرتا ہوں، بے اللہ کا نظام دیکھو، اللہ اکبر، اللہ کا نظام دیکھو۔ اگر تمہاری بیٹی عالمہ نہیں بن سکی اور تمہارے علاقے میں عالمہ کی ضرورت ہے، تعلیم و تعلم کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے، تو آپ کم از کم بہو تو لا سکتے ہو۔ بیٹا عالم نہیں بن سکا، داماد کو عالم لا سکتے ہو۔ بیٹی عالم نہیں بن سکی، بہو کو عالمہ لا سکتے ہو۔ اللہ نے ایک اور چانس تمہیں دیا کہ چلو بھائی، اگر تمہارے بن نہیں سکے، کم از کم لاؤ تو صحیح۔ چانسز ہے کہ نہیں ہے؟ سن نہیں بن سکا، سن ان لاؤ کو بناؤ،
ڈاکٹر نہیں بن سکی، ڈاکٹر ان لا کو بناؤ، او الی امرأتی یتزوجہا یا ینکحھا، نکاح کر لے گا، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اس کی ہجرت جس کے خاطر وہ کرے گا اس کے لیے اس کی ہجرت کا فیصلہ کرنے والی ذات اللہ کی، کسی کے ہجرت پر انگلی اٹھانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، اللہ اکیلا تنہا وہ ہے جو ہر ایک کی ہجرت کے فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔